اس خاص ڈیپ ڈائیو یعنی اس بہت ہی گہری چرچا میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ جی بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کو نا کرسی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے۔ اچھا۔ اس پر کوئی جسمانی تشدد نہیں ہو رہا، اسے مارا پیٹا بالکل نہیں جا رہا، بس اس کے سر کے عین اوپر پانی کا ایک نل لگا دیا گیا ہے جس سے ہر 1 گھنٹے کے بعد پانی کا صرف ایک قطرہ اس کی پیشانی پر گرتا ہے۔ بظاہر تو یہ کوئی سزا نہیں لگتی۔ بالکل بظاہر نہیں لگتی، لیکن وہ جو 2 قطروں کے درمیانی وقت کا انتظار ہے نا، جو وہ خالی اور فارغ وقت ہے، وہ اس قیدی کے ذہن کو اس حد تک الجھا دیتا ہے کہ وہ بالآخر پاگل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ نفسیاتی تشدد کا ایک پرانا طریقہ رہا ہے۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بالکل اسی خالی پن اور فارغ وقت کے بارے میں ہے جو خاموشی سے انسان کے ذہن کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس نئے اور بے حد دلچسپ گہرے مطالعے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ شیخ آئز القرنی کی شہرہ آفاق کتاب لا تحزن یعنی غم نہ کریں کی دوسری قسط پر مبنی ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان نفسیاتی اور عملی طریقوں کو کھوجیں جو انسان کو اپنی ہی سوچوں کے جال، لوگوں کی کڑوی باتوں اور روزمرہ کی ذہنی کشمکش سے نکال سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری بھی ہے آج کے دور میں۔ بالکل ہے۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے تمام سننے والوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس علم اور جستجو کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم سب مل کر چیزوں کو گہرائی میں سمجھتے رہیں۔ جی، یہ بہت حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور سیدھا اسی پانی کے قطرے اور انسان کے فارغ وقت کی نفسیات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پانی کے قطرے والی مثال انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین شروعات ہے۔ کتاب میں مصنف نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے بے مقصدیت اور فارغ وقت نا ایک طرح کی سست خودکشی یا جسے ہم سلو سوسائیڈ کہتے ہیں وہ ہے۔ مطلب کچھ نہ کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہے؟ بالکل۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ کے پاس حل کرنے کے لیے کوئی بیرونی مسئلہ یا کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا تو نفسیات کے مطابق دماغ کا ایک مخصوص حصہ متحرک ہو جاتا ہے اور وہ حصہ سیدھا ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اوہ، تو دماغ خود ہی مسئلے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یا کل کیا برا ہونے والا ہے۔ یعنی فارغ وقت بذات خود شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ فارغ وقت جس منفی سوچ کو پیدا کرنے کی فیکٹری بن جاتا ہے نا، اصل عذاب وہ ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم اسے آج کے جدید دور کے تناظر میں دیکھیں تو یہ فارغ وقت بالکل اس اسمارٹ فون کی طرح ہے جس کی اسکرین تو بظاہر بند نظر آ رہی ہے۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں۔ لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں درجنوں ایپس مسلسل چل رہی ہیں۔ وہ ایپس کوئی کام نہیں کر رہی، بس فون کی بیٹری کو تیزی سے نچوڑ رہی ہیں۔ انسان کی ذہنی توانائی بھی بالکل اسی طرح ضائع ہوتی ہے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ بالکل ایسے ہی توانائی ضائع ہوتی ہے جب انسان فارغ بیٹھ کر سوچوں کے تانے بانے بنتا ہے۔ اور اسی فارغ وقت میں ایک اور بہت خطرناک عادت جنم لیتی ہے۔ جب انسان کے پاس اپنا کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو وہ ارد گرد کے لوگوں کو اور خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک الگ اور منفرد شناخت ہے۔ جب قدرت نے ہماری انگلیوں کے نشانات اور آنکھوں کی پتلیاں تک ایک دوسرے سے بالکل مختلف بنائی ہیں تو پھر انسان کیوں اس معاشرتی دباؤ کا شکار ہو کر دوسروں کی کاپی بننے کی کوشش کرتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کامیاب یا مقبول شخص کا طرز زندگی اپنانے سے ہم بھی اسی طرح خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ ایک شارٹ کٹ لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن نفسیات اور یہ کتاب دونوں ہمیں اس کی اصل وجہ اور اس کے نقصانات سمجھاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنی فطری صلاحیتوں، اپنے اصل رجحانات کو دبا کر کسی دوسرے کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک شدید قسم کا تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اسے نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو ڈسوننس بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں انسان کی اندرونی حقیقت اور اس کے بیرونی عمل میں تضاد آ جاتا ہے۔
کتاب بتاتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوئے۔ بالکل، سب منفرد ہیں۔ تو جب ہم کسی کی نقل کرتے ہیں نا، تو ہم دراصل اپنی ہستی کو مٹا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اس قدرتی خوشی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں جو ہمیں ہمارے اپنے منفرد کام سے ملنی تھی۔ اچھا، اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک عام سا مزدور یا کوئی دستکار اپنے کام میں مگن ہو کر گنگنا رہا ہوتا ہے۔ 100%، کیونکہ وہ ذہنی دباؤ کے بغیر اپنی اصل حالت میں محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کام، اس کا عمل اس کی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ فارغ نہیں رہنا، اپنے اندر کی انفرادیت کو پہچاننا ہے اور کسی کی سستی کاپی نہیں بننا۔ جی، یہ پہلا قدم ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ایک انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ایک نئی اور بہت بڑی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم نیکی کرنے کے بعد فوراً ایک امید لگا بیٹھتے ہیں کہ دوسرا انسان ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ہمیں سراہے گا یا کم از کم ہم سے اچھا سلوک کرے گا۔ ہاں، یہ انسانی فطرت کا ایک کمزور پہلو ہے۔ اور جب سامنے سے احسان فراموشی نظر آتی ہے تو ایک نیا غم ذہن پر سوار ہو جاتا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کلچر کو ہی دیکھ لیں، ہم کوئی بھی اچھا کام، کوئی نیکی دریا میں ڈالنے کے بجائے سیدھا لائکس اور کمنٹس میں ڈالنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل، وہ ایک فوری داد کی طلب ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نیکی یا بھلائی کر کے شکریہ کی توقع رکھتے ہیں تو ہم دراصل اپنی خوشی اور اپنے ذہنی سکون کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ واہ، کیا کمال بات کی آپ نے، ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں۔ جی، اب ہماری خوشی اس بات پر منحصر ہے کہ دوسرا انسان کیسا رد عمل دیتا ہے، اور چونکہ ہم دوسروں کے رویے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے مایوسی یقینی ہے۔ بالکل صحیح۔ کتاب اسی لیے سختی سے یہ اصول سکھاتی ہے کہ لوگوں سے شکریہ کی امید قطعی طور پر ختم کر دی جائے۔ جو لوگ احسان فراموش ہیں، ان کے رویے پر غمزدہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم نے نیکی ان کے لیے کی تھی، اپنے سکون یا کائنات کے مالک کی رضا کے لیے نہیں۔ نیت کا فرق آ جاتا ہے یہاں۔ بالکل، کتاب میں اس نقطے کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعے سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک انتہائی نیک شخص نے ایک نابینا انسان کو بہت ہی عمدہ اور بہترین کھانا کھلایا۔ نابینا شخص کو تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اسے کون یہ شاندار کھانا کھلا رہا ہے۔ تو اس شخص نے ایسا کیوں کیا؟ یہی سوال اس نیک انسان سے پوچھا گیا کہ تم ایک ایسے شخص کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو جو تمہاری پہچان تک نہیں جانتا، جو کبھی کسی کے سامنے تمہاری تعریف نہیں کر سکے گا؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ لیکن گہرا تھا۔ اس نے کہا، میرا رب تو جانتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ جواب واقعی انسان کے زاویہ نگاہ کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان نیکی اور بھلائی کی ٹرانزیکشن یا اس کا حساب کتاب براہ راست اوپر والے کے ساتھ جوڑ دے تو بیچ میں سے لوگوں کی ناشکری کی اہمیت بالکل صفر ہو جاتی ہے۔ بالکل صفر۔ انسان ان چھوٹی باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ضرورت مندوں کو کھلانا یا کسی کے کام آنا، جب اس کا مقصد صرف ایک اعلیٰ طاقت کی رضا بن جائے تو انسان مایوسی کے اس جال سے نکل آتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ بے شک۔ لیکن زندگی اتنی سیدھی بھی نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان اپنی انفرادیت کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، لوگوں سے توقعات بھی ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے سفر میں کامیاب ہونے لگتا ہے، ہاں، پھر ایک نیا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کامیابی کبھی اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ ہی ایک نیا اور بہت ہی کڑوا تحفہ ملتا ہے، اور وہ ہے حاسدوں کی تنقید۔ بالکل، کامیابی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کی تنقید اور کڑوی باتیں زندگی کی تیز رفتار سڑک پر اچانک آنے والے سپیڈ بریکر کی طرح ہوں۔ یہ سپیڈ بریکر والی تشبیہ بہت زبردست ہے، اور کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اس سپیڈ بریکر کو رکاوٹ سمجھنے کے بجائے اسے اپنی کامیابی کا سرٹیفکیٹ سمجھنا چاہیے۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ؟ وہ کیسے؟ کتاب بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ حاسد اور کمزور ذہن والے لوگوں کی تنقید سے کبھی غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ تنقید کیوں کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق حاسد لوگ اکثر اپنی خامیوں اور اپنی ناکامیوں کا عکس دوسروں کی کامیابی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے اندر کی کمی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ان کی صفوں سے نکل کر آگے بڑھ گیا ہے تو وہ اسے اپنی ذات کے لیے ایک خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی ایسے انسان پر اپنا وقت اور توانائیاں ضائع نہیں کرتا جس کی معاشرے میں کوئی وقت نہ ہو۔
یہ تو ایک بڑا گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک کتے کی بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ ایک کتا ہمیشہ صرف اس شخص پر بھونکتا ہے جو دوڑ رہا ہو یا جو اس سے آگے نکل رہا ہو۔ واہ، کیا کمال کی مثال ہے۔ جو شخص اپنی محنت کی وجہ سے چمکتا ہے، بے وقوف اور کم ظرف لوگ اس کی چمک کو اپنی ذاتی بے عزتی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ تنقید کرنے والے دراصل اپنی ہی مایوسیوں کا زہر اگل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نیچے کھینچ کر اپنے برابر لانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ان کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا عملی جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا انسان کو ان کے ہر طعنے کا جواب دینا چاہیے؟ کیا ان سے بحث کر کے اپنا دفاع کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب کوئی ہم پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جذباتی جال ہے جس میں تنقید کرنے والے ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سطح پر آ کر ان سے بحث کریں۔ تو پھر بچے کیسے اس جال سے؟ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسی صورتحال میں خاموشی اور بردباری سب سے مہلک ہتھیار ہیں۔ جب ہم کسی چھوٹی بات کا جواب دینے سے گریز کرتے ہیں تو ہم دراصل انہیں وہ رد عمل، وہ توجہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں جس کے وہ بھوکے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی انہیں وہ خوراک دینی ہی بند کر دیں جو انہیں چاہیے۔ بالکل، خاموشی اور اپنے کام کو دگنی لگن سے جاری رکھنا حاسدوں کے لیے سب سے بڑی شکست ہے۔ آپ کا بہترین کام ہی ان کی ہر تنقید کا واحد اور درست جواب ہے۔ صحیح۔ کتاب میں ایک عرب شاعر کے قول کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سمندر اپنی وسعت اور گہرائی میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اسے اس بات سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا کہ کنارے پر کھڑا کوئی لڑکا اس میں پتھر پھینک رہا ہے۔ زبردست۔ وہ پتھر سمندر کی لہروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بالکل، ہمیں بھی اپنے ذہن کے اندر ویسی ہی سمندر جیسی وسعت اور گہرائی پیدا کرنی چاہیے جہاں چھوٹی چھوٹی تنقیدیں خود ہی حرک ہو جائیں۔ اور جیسا کہ اسپیڈ بریکر کی بات ہوئی، اسے اس طرح سوچیں کہ یہ تنقیدیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم زندگی کے گیم میں ایک نئے اور زیادہ بڑے لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ لیول اپ ہونے والی بات بہت شاندار ہے۔ اب انسان اس سپیڈ بریکر کو پریشانی کے بجائے اپنی ترقی کی نشانی سمجھے گا۔ جی، زاویہ بدلنے کی بات ہے۔ تنقید سے نمٹنا تو شاید انسان سیکھ ہی لیتا ہے، لیکن دیکھیں زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کا کوئی زور، کوئی کنٹرول نہیں چلتا۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی امتحان ہوتا ہے۔ میں ان حادثات، قدرتی آفات، بیماریوں یا ان کٹھن حالات کی بات کر رہی ہوں جنہیں ٹالا نہیں جا سکتا۔ ایسی بڑی مصیبتوں کے سامنے تو اکثر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حالات واقعی ہمارے کنٹرول سے مکمل طور پہ باہر ہو جائیں تو ہماری ذہنی ڈھال کیا ہونی چاہیے؟ جی بالکل، یہی میرا سوال ہے۔ یہاں کتاب کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو دراصل روحانیت اور ذہنی سکون کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، اور وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ کتاب بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ جو فیصلے لکھے جا چکے ہیں، قلم ان پر سوکھ چکا ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بالکل، جس چیز نے زندگی میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی، اور جو چھن جانا ہے اسے دنیا کی کوئی تدبیر نہیں روک سکتی۔ تھوڑا سا یہاں رکتے ہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے والی بات نا بہت سے لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں مشکل لگتا ہے؟ وہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ قدرت پر چھوڑ دینا، یا جسے ہم فیٹلزم کہتے ہیں، وہ نہیں ہے؟ اگر انسان یہ مان لے کہ سب کچھ طے ہے تو کیا اس سے انسان کے اندر ایک عجیب سی مایوسی یا کام نہ کرنے کی عادت نہیں پیدا ہو جائے گی؟ وہ سوچے گا کہ جب سب کچھ طے ہی ہے تو پھر کوشش کا کیا فائدہ؟ یہ ایک بہت عام اور فطری الجھن ہے، لیکن کتاب جس تقدیر کی بات کر رہی ہے وہ مستقبل کی کوشش چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ماضی کے بوجھ کو اتار پھینکنے کا نام ہے۔ اچھا، ماضی کا بوجھ۔ جی، اسے نفسیاتی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی برا حادثہ ہو جاتا ہے تو انسان کا دماغ ایک مسلسل چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کاش میں وہ راستے پر نہ جاتا، کاش میں نے اس ڈاکٹر کو دکھا دیا ہوتا، کاش میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ ہاں، یہ کاش کا چکر تو بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کاش کا جو چکر ہے نا، یہ انسان کے اندر مسلسل بے چینی اور انزائٹی کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس کاش کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا۔ یعنی یہ مان لینا کہ جو ہو گیا وہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ بالکل، اور اس قبولیت سے دماغ فوراً حالت سکون میں آ جاتا ہے۔ وہ ماضی کے ملبے سے نکل کر حال میں جینے لگتا ہے۔
اسی لیے کتاب میں قرآنی آیت کا حوالہ ہے کہ بلا شبہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مطلب جب تاریکی گہری ہو جائے تو سویرا قریب ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، یعنی رات کی تاریکی جب سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے، بالکل اسی وقت صبح کے طلوع ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جب رسی بہت زیادہ کھنچ جاتی ہے تو وہ ٹوٹتی ہے اور اسی کے بعد راحت ملتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقدیر کا تصور دراصل انسان کو اوور تھنکنگ اور ماضی کے پچھتاووں سے بچانے کا ایک حفاظتی میکانزم ہے۔ جی، اور اس سے آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے۔ اسی تسلسل میں کتاب کا ایک اصول بہت مشہور ہوا کہ منفی حالات کو مثبت میں بدلیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر زندگی کسی انسان کو ایک کھٹا لیمو دے دے تو وہ اس میں چینی ملا کر ایک میٹھا اور ٹھنڈا شربت بنا لے۔ جی ہاں، یہ بہت مقبول محاورہ ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ یہ لیمو سے شربت بنانا سننے میں تو بہت اچھا اور موٹیویشنل لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت میں کام کرتا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں نا، جب کوئی انسان کسی شدید صدمے سے، کسی بہت گہری تکلیف سے گزر رہا ہو، تو کیا اسے یہ کہنا کہ اس میں سے کچھ مثبت نکالو، ایک طرح کی زہریلی انفرادیت یا جسے ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں، وہ تو نہیں بن جاتا؟ کیا ہم خود کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہوتے؟ یہ واقعی بہت گہرا اور اہم سوال ہے، اور اگر اس اصول کو سطحی طور پر سمجھا جائے تو یہ واقعی بلائنڈ آپٹمزم یا اندھی امید لگتی ہے۔ بالکل، کیونکہ درد کو تو محسوس کرنا پڑتا ہے نا۔ جی، اور کتاب کا اصل مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان درد محسوس کرنا چھوڑ دے یا تکلیف میں زبردستی کہہ لگائے۔ درد ایک فطری عمل ہے اور اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پھر شربت بنانے کا اصل مطلب کیا ہوا؟ مصنف ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب درد آ ہی گیا ہے اور اس پر ہمارا کوئی بس نہیں ہے تو اب اسے ایک ٹول یا اوزار کے طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ کتاب میں ایک طالب علم اور ایک شاعر کی بڑی کمال مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مصنف بتاتے ہیں کہ درد اور تکلیف دراصل انسان کے اندر موجود اس شعور، ان بہترین صلاحیتوں اور اس گہرائی کو باہر نکالنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں جو آرام و سکون کی زندگی میں شاید کبھی باہر نہ آ پاتے۔ واہ، یہ نکتہ تو کمال کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بہترین فن پارے، سب سے بڑی ایجادات اور سب سے لازوال شاعری اکثر ان لوگوں کی طرف سے سامنے آئی ہے جنہوں نے زندگی میں بہت گہرے دکھ دیکھے، یعنی دکھ ایک خام مال ہے۔ را مٹیریل، صحیح۔ لیمو کا شربت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دکھ کی توانائی کو کسی تخلیقی اور بڑے مقصد میں استعمال کیا جائے۔ مصیبت کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ یہ ایک کٹھن راستہ ہے جو اسے اس کی اصل منزل تک، اس کی ذات کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ یہ وضاحت واقعی ذہن کے کئی دریچے کھول دیتی ہے، یعنی تکلیف کو ہم نے ایک استاد کے طور پر دیکھنا ہے۔ بالکل، ایک ایسا استاد جو بہت سخت ہے، جو سزا بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں زندگی کا وہ سبق سکھا دیتا ہے جو نرمی اور آسانی میں کبھی نہیں سیکھا جا سکتا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو سننے والوں کو اپنی روزمرہ زندگی کے لیے کچھ انتہائی طاقتور اصول ملتے ہیں۔ جی بالکل ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کو خود کو کبھی اتنا فارغ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا ہی دماغ اس کا دشمن بن جائے اور اسے سوچوں کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ دوسرا، اپنی اصل اور منفرد شخصیت کو کبھی نہیں کھونا۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی کاپی بن کر کبھی حقیقی خوشی نہیں پا سکتا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تیسرا، دنیا میں نیکی اور بھلائی کرنی ہے، لیکن لوگوں سے بدلے، داد یا شکریہ کی رتی برابر امید نہیں رکھنی، بلکہ اپنی خوشی کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حاسدوں کی تنقید کو سڑک کا سپیڈ بریکر سمجھنا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور اس کا جواب صرف خاموشی اور بہترین کام سے دینا ہے۔ اور پانچواں بھی بہت اہم ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ان حالات کے سامنے جو انسان کے بس میں نہیں، وہاں تقدیر پر مکمل یقین رکھ کر پچھتاؤں کے دروازے بند کرنے ہیں اور ہر تکلیف کو ایک اوزار سمجھ کر اس سے کچھ نہ کچھ تعمیری کام نکالنا ہے۔ اور اس نچوڑ کے ساتھ میں صرف اتنی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام اصول کوئی ایسا جادو نہیں ہے جو ایک رات میں سیکھے جا سکیں۔ ہاں، پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل ذہنی تربیت اور ایک رویہ ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر اپنے اندر پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر انسان رک جائے گا، بلکہ یہ زندگی کے سفر کو طے کرنے کا ایک انداز ہے۔ بالکل صحیح۔
اگر ہم صرف چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل لیں تو وہ تمام چیزیں جو کل تک ہمیں پریشان کر رہی تھی نا، آج ہمیں ایک نئے موقع اور ایک نئی نعمت کی صورت میں نظر آنے لگیں گی۔ بالکل، سارا کھیل ہی چیزوں کو دیکھنے کے زاویے اور ہمارے اندرونی رویے کا ہے۔ آج کی اس گفتگو نے واقعی کتاب کے کئی ایسے پہلوؤں کو روشن کیا ہے جنہیں ہم اکثر سرسری پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ جی، یہ کتاب اپنے اندر ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے ہم اپنے تمام سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو اس کتاب کے وسیع تر فلسفے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ضرور، بتائیں۔ آج ہم نے تقدیر پر بھروسے اور ہر تنگی کے بعد آسانی کی بات کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس پر غور کریں کہ اس شخص کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہوگی جو کسی اعلیٰ طاقت پر، اس کائنات کو چلانے والے رب پر یا تقدیر کے کسی نظام پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ جی، جب ایسے شخص پر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، کوئی ایسا حادثہ جس پر اس کا زور نہیں چلتا، تو وہ اپنے دکھ کا، اپنی بے بسی کا جواز کہاں تلاش کرتا ہوگا؟ کیا ایک بڑی اور اٹل طاقت پر کامل یقین کے بغیر کوئی بھی انسان واقعی طویل المدتی اور پائیدار ذہنی سکون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے والا سوال ہے۔ اس سوال پر تنہائی میں خود بھی غور کیجیے گا اور اپنے ارد گرد موجود حقیقتوں میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر آج کا یہ تفصیلی جائزہ اور گہرا مطالعہ آپ لوگوں کی سوچ کے کسی بھی زاویے کو بدلنے میں کامیاب رہا ہو تو ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ذہنی الجھنوں کے سفر میں کچھ سکون پا سکیں۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بالکل، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ علم، تجسس اور سوچ کو بیدار کرنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔